السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا گناہ چنگاری کی طرح ہے جو کبھی مکان جلا دیتی ہے، معمولی نیکی تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی جان بچا لیتا ہے۔ دریا کے شور سے کہہ رہی ہیں سمندر کی خاموشی کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے غم کی سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ دل مضبوط رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہو۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل اور جان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے اور دنیا سے چل یہ آواز اس کو آتی رہتی ہے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ محبت ہی نہیں لازم، نبھانا بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ممکن محبت چھوڑ دو۔ وفا خلوص محبت ضرور ہوں گے، کہیں کبھی ملے تو تبرک سمجھ کے لے آنا بائے بس ایک عروج کی خاطر ہم نے کیا کیا زوال بھگتے ہیں۔ زندگی بیچ کسی صحرا کے ایک پیاسے کا خواب ہے۔ یارو اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنا ضروری، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ آپ کس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، آپ کس کی وجہ سے روتے ہیں؟ وہ جو زندگیاں بنانے والا ہے وہ تو آپ کا رب ہے، اس کو ذرا دیر نہیں لگتی کسی کی زندگی سنوار دے، کسی کی محنت کو کامیاب کر دے، کسی کا بگڑا معاملہ سدھار دے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور جب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہی ٹھیک ہوگا۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں ترقی کیسے کرنی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو سکھائے گا کہ اپنی زندگی میں آگے کیسے جانا ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں جب مالی حالات تنگ ہو جائیں تو پھر کیسے گزارا کرتے ہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارگر آمد ثابت ہوتا ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں۔ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان کو تلاش کرنا ہے جو اپنے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہیں جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، خوابوں کے کتنے ہی پیش اور عشرت میں کیوں نہ ہو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ سوچ ہی انسان کی اصل حقیقت ہے۔ سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفائے ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔
دل کو قابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکال کے آئیں گے۔ اپنے نقاب سے محبت دل کی صحت ہے اور بے مورتی بیماری محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ سچ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ تمام جلتوں کا سر چشمہ حسد ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، جھگڑنے کے لیے نہ پوچھو۔ کینہ اور حسد رکھنے والوں کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ نفس کی خواہشوں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہے وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تکلیف دہ وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر امیر بن کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دوستوں کی حدود گروں کو جو تمہیں جلیل سمجھے تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے۔ جو تم پر بیتے برداشت کرو کیونکہ برداشت کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھو گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پردیسی وہی ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ دیکھو خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت باز ہے۔ مشورہ عقل ہے اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ عقلوں مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو، طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کچھ خواہشوں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ انسان جب تک اپنی انا کا بت پاس نہیں کر دیتا اس کو سچی خوشی اور آزادی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے سچے بندے اس وقت ملتے ہیں جب انسان ان کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ یاد رکھو نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو، اگر ایسا کرو گے تو ساہو برنا گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور ان کے معنی کو روح سمجھو۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ مشرک اور کافر نہ بن اور سیدھا راستہ اختیار کر کہ شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بندے اور کوئی راستہ
نہیں چلتے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی دیکھ لے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم خود ہی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل لیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ بلی بن جاؤ گے۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ جسے اللہ دلی سکون عطا فرما دیتا ہے اسی مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ تو لوگ دنیا کے باغوں میں بھی غمگین نظر آتے ہیں۔ ہزار خوف ہوں لیکن جواہ دل کی رفیق یہی رہا ہے۔ اجل سے قلندر کا طریق، لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں۔ اگر غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ آسمان جس کی وسعت گواہ ہیں کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ طبل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ اللہ آپ کے منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ صبح کی خاموش اور پر روشنی کا مالک ہمارا رب ہماری زندگی کو تمام مشکلات، آفت، شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں۔ نرمی سے جواب دینا دوسروں کے غصے کو کم کرتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ دعا کو ہوا کی طرف مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سبب پر ہے کہ آپ کھڑے رہنا، جمے رہنا چاہتے ہیں یا پھر خود کو بدلتے رہنا چاہتے ہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے، بہ دکھ سے صبر کی طرف ہو، نہ شکر سے شکر کی طرف یا پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف، سب کچھ کوشش ہے۔ جو بھی ہے آج ہے اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ نہ ملے۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پہلا قدم دل اور ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر انسان دوسروں کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کچھ کھو دیں گے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا آئے گی۔ زندگی ہونٹوں پر بہتی ہنسی سے بہت مختلف ہے۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہیں۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر خود سے مایوسی انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی
پورا اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں قانع اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ کسی عام دوست کو برداشت کرنے پر اللہ یا تو اس کو خاص بنا دے گا یا آپ کو کوئی اور خاص دوست عطا کر دے گا۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان سے پیش آؤ گے تو دل زیادہ نہیں دکھے۔ انسان ایک مکمل سودا ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جانچتے ہیں تو ہماری جانچ غلط ہے۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم جس کو پورا کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے حصے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ہدایت انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے تبھی اجرت ملتی ہے، جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندل نہیں بنتا۔ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نفس کو مارے بغیر تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس سے کبھی کبھی برا ہو جاتا ہے، اور جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو پھر مشکل راستوں پر سفر نہیں کیا کرتے۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں، جیسے برسوں کی عادت ہو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب، خوبصورت ہوں یا نہیں، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم، فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ دو نماز کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، جستجو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اسے کہو کہ تمہیں صرف اس کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گے تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کو ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل ہنر ہے۔ کبھی بڑے سے بڑا واقعہ حقیر لگنے لگتا ہے تو کبھی معمولی سے معمولی بات زندگی کا روگ بن جاتی ہے، کیونکہ وقت اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسی راہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ ابتدا اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافق سے پاک ہو۔ وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ سود کا پھل انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی بٹورا کرتا پھر رہا ہو تو وہ ناشک ہے۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، ایک بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ بولتے رہا کرو ورنہ دھار تیز ہوتی رہیں گی۔ من کی
तुम्हारे अंदर बहुत काटदार हो जाएगा। वक्त के साथ साथ दूसरों का बुरा वक्त इतना दिलचस्प तमाशा होता है कि उसे देखते हुए अपनी ज़िंदगी का सर्कस याद नहीं रहता। ढूंढा तो उनको जाता है जो कहीं गायब हो जाएं, कहीं खो जाएं, जो खुद मंजर से हट जाएं, उन्हें कैसे ढूंढा जाए। खुशियाँ बड़ी खुददार होती हैं, वह अपने आने से पहले सज़ा की सूरत में अपनी कीमत अदा कर देती हैं। सर उठाने के लिए कोरे आमाल नामे चाहिए होते हैं। आंसू बह जाएं तो अच्छा है, मन हल्का और जरखेज़ रहता है। यह खुश्क हो जाएं तो दिल की ज़मीन भी बंजर हो जाती है। यूँ आंसू ही हमारी आँख का वज़ू होते हैं। सो आँखों को पाक करते रहना होगा, कफ़ारा अदा होते रहना चाहिए। वह आरज़ू जो बाकी आरज़ुओं को खा जाए वह मोहब्बत है। खुदा आप किसी की बात नहीं मानते और चाहते यह हैं कि हर कोई आपकी बात माने, तो यह गुमराही है। मौत का मुशाहिद हो जाए तो इंसान बुजुर्ग हो जाता है। कोई मंजर सदा नहीं रहता, हर ताल्लुक मुसाफिराना है। उसका मुजरिम बना हुआ हूँ मैं जिसकी रहमत की इंतहा ही नहीं। एक उम्र उजालों के तकब में गवाकर हम शाम के मंजर में सहर ढूंढ रहे हैं। पूछा मोहब्बत में मुसीबत क्यों आती है? फरमाया ताकि हर काम ज़र्फ मोहब्बत का दावा ना करें। कभी खुद को भी छान कर देख, खाक के सिवा तुझ में रखा क्या है। मोहब्बत करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर बात मानी जाती है। वह इल्म जो किताब में नहीं, वह सिर्फ जुनून से मिलता है, नज़र से मिलता है, नसीब से मिलता है। हकीकत यह है कि दुनिया एक जाल है कि जिसमें जो इसको पहचानने में गलती करता है और जिसकी अकल में कमी हो उसे अपनी जात ज़्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह ताला का खौफ बहुत बड़ा इल्म है। दुनिया की फ़िक्र दिल में अंधेरा पैदा करती है, जबकि आखिरत की फ़िक्र दिल को रोशन कर देती है। जहाँ बोलना मुनासिब ना हो वहाँ खामोश रह जाना आदमी के लिए ज़बरदस्त जीनत है। अपने इल्म के साथ दिखावा करने वालों की एक निशानी यह है कि उनका इल्म पहाड़ जैसा और अमल के बराबर होता है। मुसीबत के लिए दुआ को तैयार रखो, नेकी हमेशा फ़ायदा देती है। ज़िंदगी जब मायूस होती है तब महसूस होती है। इल्म की भी एक आफत है और वह तकब्बल गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह की हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। साफ़ सुथरा लिबास परेशानियों और गमों को ख़त्म करता है और नमाज के लिए बेहतरीन है। नेकी वह कि जिससे पहले ना तो टाल मटोल से काम लिया जाए और जिसके बाद ना ही एहसान लत जाए। जो दो दिन की ज़िंदगी है इसे दो ही उसूलों पर गुजारो, मिलो फूल बनकर और बिखरो तो खुशबू बनकर। खूबसूरत है वह सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे और खूबसूरत है वह इंसान जिसे अल्लाह ऐसी सोच अता करे। मुखलिस को तराजू में नहीं बल्कि दिल में तोला जाता है। टूट पड़ने वाले गमों को सब्र की पख्तून की खूबसूरती से दूर करो। मायूसी की कड़वाहट सह लेना लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। अक्लमंद है वो शख्स जो कब्र में जाने से पहले उसकी तैयारी कर ले और अल्लाह अज वजल से मिलने से पहले उसे राज़ी कर लें। इब्ने तौमिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि दिल अल्लाह ताला की ज़मीन में अल्लाह के बर्तन हैं। बस इन तमाम बर्तनों में से ज़्यादा महबूब दिल वो है जो सबसे ज़्यादा नर्म, सबसे ज़्यादा ठोस और सबसे ज़्यादा साफ़ हो। सीधे रास्ते पर चलो और लोगों को सीधा रास्ता दिखाओ। तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। बग़ैर एतमाद के आदमी लंगड़ा है, यानी मंजिल का पता भी होगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा या फिर देर से पहुंचेगा। हर तलब और कोशिश करने वाला मकसद को पा नहीं लिया करता। खबरदार उम्मीदों के सहारे पर ना बैठना, क्योंकि उम्मीदें बेवकूफ़ का सरमाया होती हैं। अच्छे लोगों की अच्छी आदतों में से एक दूसरे को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना भी है। अपना मुंह बंद रखकर लोगों को यह समझने देना कि आप बेवकूफ़ हैं, इससे बेहतर है कि आप उसे खोलकर लोगों के सारे शक दूर कर दें। दिल का ताला खोलने के लिए आज़ादी ज़रूरी है।
کاموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند مخلوق وہی ہے جس کا دل متکبر اور ہاتھ کنجوس ہو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے جوال نہیں، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے۔ وہ متکبر حنا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے، جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس ہے، جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیز کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے اور آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ مشکلوں کا آنا زندگی کا حصہ ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن۔ سچ بولنے والے ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتا ہے، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسند باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ روٹنا چاہیے پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹ جائے۔ تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود شور جاؤ۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبوں کے ذائقے سے نہ آشنا ہوتے ہیں۔ ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی نگاہ میں موت نہیں، وہ کسی سے تبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بزرگ یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ نیک اور خشک اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندھوں کو کبھی بھاری نہیں لگتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں، خوشیاں کھل کر برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اپنی مٹھی میں درد تھامے ایک صحابہ زخمہ آنسوؤں سے کہہ رہا تھا، چند پتے یقین جانو پہاڑ میں بھی ٹوٹتے ہیں۔ نگاہوں کے محافظ حقیقت میں قوم کی عزت کے بہترین محافظ میں سے ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمیشہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اکیلے کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیر اور منصوبے زندگی کے لیے بناتا ہے جس کی اگلی سانس کا بھی یقین نہیں۔ اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا، کسی حقیقت کا صحیح وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کام ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ اللہ کہ اس کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنا فن ان لوگوں کو ضرور دکھائیں جو سبحان اللہ کثرت سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں تعریف کرنا خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی بے چینی اور مایوسی نہ دیکھو گے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانسوں کا نام ہے۔